سورة الفرقان آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا۔ قل آپ کہہ دیجئے، حمزہ کا مطلب کیا، ذالک یہ، خیر بہتر ہے، ام یا جنت جنت الخلد ہمیشگی والی، التی وہ جنت وعدہ جس کا وعدہ دیے گئے ہیں المتقون پرہیزگار، کانت ہے وہ لہم ان کے لیے جزاء بدلہ و مسیرہ اور ٹھکانہ لوٹنا، لہم ان جنتیوں کے لیے فیہا ان جنتوں میں ما جو یشاءون وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ، کانا ہے علی پر ربک تیرے رب، کانا علی ربک ہے تیرے رب پر وعدا مسئولا ایک وعدہ واجب یا وعدہ جس کا سوال کیا جائے گا، ویوم اور جس دن یحشرہم ان کو اکٹھا کرے گا، وما اور ان کو یعبدون جن کی وہ عبادت کرتے تھے، من سے دون علاوہ اللہ اللہ، فیقول پس وہ اللہ کہے گا اَأَنْتُمْ حمزہ کا مطلب کیا، انتم تم نے، اضللتم تم نے گمراہ کیا، عبادی میرے بندوں کو، ہؤلاء ان کو، ام یا ہم وہ ضلوا گمراہ ہو گئے، السبیل سیدھے رستے سے، قالوا وہ معبود کہیں گے سبحانک تو پاک ہے، ما نہیں کانا ہے ینبغی لائق لنا ہمارے، ان کے نتخذ ہم بنائیں من سے دونی کا تیرے سوا من کوئی اولیاء دوست، ولیکن اور لیکن متعتہم تو نے ان کو فائدہ دیا، وآباءہم اور ان کے باپوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ نسوا وہ بھول گئے الذکر ذکر کو، نصیحت کو، وکانوا اور تھے وہ قوما لوگ، قوم بورا ہلاک ہونے والی، فقط پس تحقیق کذبوکم انہوں نے تم کو جھٹلایا، بما بوجہ اس کے تقولون جو تم کہتے تھے، فما پس نہیں تستطیعون تم طاقت رکھتے صرفا پھرنے کی، ولا نصرا اور نہ مدد کرنے کی، ومن اور جو کوئی یظلم ظلم کرے گا منکم تم میں سے، نذقہ ہم اس کو چکھائیں گے عذاب کبیرہ بہت بڑا، وما اور نہیں ارسلنا ہم نے بھیجا قبل کا آپ سے پہلے من کوئی المرسلین رسولوں میں سے، الا مگر انہم بے شک وہ لیأکلون البتہ وہ کھاتے تھے الطعام کھانا، ویمشون وہ چلتے تھے فی میں الاسواق بازاروں، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا بعضکم تمہارے بعض کو لبعض بعض کے لیے فتنہ فتنہ آزمائش، اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو، وکان اور ہے رب کا تیرا رب بصیرا دیکھنے والا۔ قل اذلک خیر ام جنۃ الخلد، آپ ان سے کہو کیا یہ جہنم والا ٹھکانہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت التی وعد المتقون وہ جس کا متقین لوگوں کو وعدہ دیا گیا ہے، کانت لهم جزاء و مصیرا اور وہ جنت ان کے لیے بدلہ بھی ہے اور لوٹنے کی جگہ بھی ہے۔
لہم فیہا ما یشاؤون، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، اور یہ وعدہ ہے تیرے رب سے کیا گیا جس کا سوال کیا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن ان کو بھی جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کو یہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ فَيَقُولُ، پس وہ اللہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اے معبودو کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، ہؤلاء ان کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود ہی رستے سے گمراہ تھے۔ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا، وہ معبود کہیں گے نہیں ہے لائق ہمارے لیے ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم تیرے سوا کسی کو دوست بنائیں، ولکن متعتهم آباءهم حتی نسوا الذکر، لیکن ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تو نے ان کو ان کے باپوں کو فائدہ دیا یہاں تک کہ یہ نصیحتوں کو بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تھے ہلاک ہونے والے لوگ۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یقیناً وہ جھٹلا چکے تم کو بوجہ تمہاری دعوت کے، تمہارے کہنے کے۔ وَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، بس آج کے دن نہ تم پھرنے کی طاقت رکھتے ہو نہ مدد کی۔ وَمَنْ يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جو کہ تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو چکھائیں گے بڑا عذاب۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے رسولوں میں سے کسی کو بھی، الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، مگر وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وکان ربک بصیرا، اور تیرا رب دیکھنے والا۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات میں جہنمیوں کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اب بتلاؤ تمہارے لیے یہ ٹھکانہ بہتر ہے جہنمیوں والا یا ہمیشگی والی جنت بہتر ہے؟ بتاؤ تمہیں کون سی جگہ پسند ہے؟ اگر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو تو ٹھیک، اور اگر تمہیں جہنم نہیں بلکہ جنت پسند ہے تو پھر اللہ اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ جنت ان کا بدلہ ہے۔ بدلہ کس چیز کا؟ ایمان اور عمل صالح کا۔ ومصیرا، اور لوٹنے کی جگہ۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ، ہر قسم کی چیز، یعنی کہ بس مختصر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا کہ جنت میں وہ کچھ ہوگا نہ کسی کی آنکھ نے آج تک دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں کھٹکا، کیونکہ دل میں تو ایسی ایسی چیزیں بھی کھٹکتی ہیں جن کا دنیا میں تصور نہیں ہوتا۔ لیکن رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسی چیزیں جو کسی کے دل میں بھی نہیں کھٹتی، نہ جانے وہ کیا ہوں گی۔ رب العالمین ہمیں وہ عطا فرمائے جنت۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کان علی ربک وعدا مسئولا، مسئولا کے دو معنی، ایک تو واجب ہے، مسئول بمعنی واجب، یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس وعدے کو واجب کر دیا ہے کہ جنتی لوگ میرے سے یہ وعدہ، میرے سے یہ سوال کریں کہ اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا جنت کا، اور میں نے جنت دینا اپنے پر واجب کر دیا۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین سے سوال کریں گے کہ رب العالمین تو نے جو مومنین سے جنت کا وعدہ کیا تھا ان کو دے، اور مومنین بھی رب العالمین سے سوال کریں گے کہ رب العالمین جو تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہمیں دے۔ مسئولہ کے اندر دونوں چیزیں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ ان مشرکین کو بھی جمع کرے گا اور ان کو جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے۔ اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، عزیر، فرشتے اور ہر نیک آدمی ہے۔ ہر جھوٹا معبود اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں کہ جن کے نہ چاہتے ہوئے لوگوں نے ان کو معبود بنا دیا، جن کو پتہ بھی نہیں کہ لوگ ان کی مزار بنا کر ان سے مانگ رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، ان کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے وہ معبود مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کیوں پوچھے گا؟ اتمام حجت کے لیے، مشرکین کو ذلیل کرنے کے لیے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، مشرکین مکہ کو ذلیل کرنے کے لیے
کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، عزیر سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کہا تھا یہودیوں کو میری عبادت کرو، فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے کہا تھا ان کو کہ مجھے اللہ کی بیٹیاں کہو۔ وہ سارے آگے سے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ما کان ینبغی، وہ آگے سے کہیں گے سبحانک رب العالمین تو پاک ہے، تو پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو یہ لائق ہی نہیں کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا دوست بنائیں۔ جب ہم تیرے سوا کسی کو اپنا دوست بنانا بھی پسند نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کہتے کہ ہماری عبادت کرو؟ ہم نے تو تیرے سوا کسی کو دوست بنانا بھی پسند نہیں کیا، تو اب تجھے تیرے سوا ہم اپنے آپ کو تیرے مقابلے میں معبود کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ہم نے ان کو نہیں کہا، ہاں ان کے گمراہ ہونے کی وجہ پتہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، اصل یہ ہے کہ تو نے ان کو اور ان کے باپوں کو تو نے فائدہ دیا ہے، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ نصیحت کو بھول گئے۔ فائدہ کیا؟ تو نے ان کو دنیا کی فراوانی دی، صحت دی، اور اسی طرح تندرستی دی، لمبی لمبی زندگیاں دی، اور ان کے گناہوں پر تو نے ان کو پکڑا نہیں۔ بس انہوں نے انہی آسائشوں کو، سہولیات کو سمجھا کہ رب العالمین ہم سے راضی ہے تبھی یہ سب کچھ ہمیں دے رہا ہے۔ یہ آج بھی سوچ پائی جاتی ہے، بہت سے نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب اگر ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں اتنا دیتا کیوں؟ اس نے ہمیں دنیا میں اتنا نواز رکھا ہے، یہ اس کی عطا ہے، وہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں وہ دیتا ہے۔ یہ سوچ کافروں کی بھی تھی۔ تو انبیاء اور نیک لوگ کہیں گے رب العالمین ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو کہا تھا ہماری عبادت کرو، بلکہ ان کے گمراہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تو نے ان پر کوئی عذاب ہی نہیں بھیجا، تو نے ان کو سزا دی نہیں، تو نے ان کو فائدے دیے دنیا کے، بس یہ دنیا کے اندر ایسے مگن ہوئے، ایسے مست ہوئے دنیا کی آسائشوں میں، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ تیری یاد کو بھول گئے۔ ہر وہ بندہ جس کو اس کے مال نے نمازوں سے مشغول کر رکھا ہے، ہر وہ بندہ کہ جس کو اس کی دنیا داری نے رب العالمین کی طرف لوٹنے سے مشغول کر رکھا ہے، اس کو اس آیت پہ غور ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ان کو فائدہ دیا، یہ تجھے بھول گئے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لے کہ کہیں وہ دنیا داری کی وجہ سے، دنیا کے عہدوں کی وجہ سے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے رب العالمین سے دور تو نہیں ہے۔ رب العالمین تو نے ان کو دیا، یہ تجھے بھول گئے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ برباد ہونے والی قوم تھی۔ بورا بائر کی جمع، کہ یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے، ان کے اندر خیر تھی نہیں۔ بورا کا معنی لا خیر فیہم، ان میں کسی قسم کی خیر نہیں تھی، ان میں کسی قسم کی بھلائی نہیں تھی۔ رب العالمین یہ تباہ ہونے والی قوم تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں در حقیقت ان میں خیر نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو دین سے دور کرتا ہے تو اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اگر اس میں خیر ہو تو رب العالمین اس کو اپنے دین سے دور نہیں کرتا۔ ہمیں رب العالمین سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں کبھی دین سے دور نہ کرنا۔ جب کسی بندے میں خیر ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذہن بدل جاتا ہے، مثلا اس کا ذہن یہ بن جاتا ہے چھوڑو یار یہ نمازیں کیا کہتے ہیں، اور پڑھ لیں کہ رب بڑا غفور رحیم، اور چھوڑو یار یہ معاملات، یہ دین داریاں، یہ دین، یہ دنیا، دین کا پڑھنا، یہ تعلیم، یہ محنت، اور یہ ہم سے نہیں برداشت ہوتی، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے تانے، یعنی کہ اس کا ذہن ہی بدل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے محفوظ ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کماؤ، پیسہ کماؤ، مزدوری کرو، عزت کی زندگی جیو، اس کو اتنا نہیں پتہ یہ عزت نہیں، یہ ذلت ہے دین سے نکل جانا۔ بس اللہ رب العالمین ہمیں سے محفوظ رکھے۔ فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اللہ رب العالمین کہیں گے انہوں نے تم کو جھٹلا دیا۔ یہ کن کو کہیں گے رب العالمین؟ یہ ان عبادت کرنے والوں کو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی ادھر آؤ، عیسیٰ کو پکارنے والوں، عزیر کو پکارنے والوں، اور اس کے علاوہ انبیاء کو پکارنے والوں، اولیاء نیک لوگوں کو پکارنے والوں، ادھر آؤ، ان سب سے میں نے پوچھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہیں۔ فقد کذبوکم، یہ تو تمہاری تکذیب کر چکے ہیں،
یہ تو تمہیں جھوٹا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں۔ اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، آج تم بالکل طاقت نہیں رکھتے کسی قسم کے پھرنے کی، یعنی ہمارے فیصلے کو ٹالنے کی، یہاں سے بھاگنے کی تمہارے اندر کیا مجال ہے کہ تم ایسا کرو؟ بڑا سخت اور بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا کہ رب العالمین دھمکی والے انداز میں، دنیا میں بھی ایسے ہی ہے لیکن قیامت کے میدان میں منظر کچھ اور ہوگا۔ رب العالمین کہیں گے آج نہ کوئی تمہاری مدد کر سکتا ہے اور نہ تم یہاں سے پھر سکتے ہو، نہ تم یہاں سے ہٹ سکتے ہو، آج ہمارے فیصلے تم پر نافذ ہو کر رہے ہیں، تم یہاں سے جا نہیں سکتے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، جب کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، ظلم سے مراد یہاں پر شرک ہے، شرک، کیونکہ شرک کو رب العالمین معاف نہیں کرے، شرک کے علاوہ جو گناہ ہے رب العالمین معاف کر سکتے ہیں، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا وہ اس کو بڑا عذاب سے۔ اور اب ان کا وہ اعتراض کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا بھی اور کھاتا پیتا بھی ہے، رب العالمین نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے، اس نبی سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے تھے، تم یہ بتاؤ کہ تم ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کرتے ہو اور اسی طرح اسماعیل کی اولاد ہونے پر تم فخر کرتے ہو، کیا ابراہیم اور اسماعیل بازاروں میں نہیں چلتے تھے؟ کیا وہ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ وہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے نہیں نکلتے تھے؟ بتاؤ کون سا ایسا نبی آیا جو کھانا نہیں کھاتا تھا؟ بتاؤ وہ کون سا ایسا نبی تھا کہ جو بازاروں میں اپنی ضروریات کے لیے چلتا پھرتا نہیں تھا؟ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ ضروریات زندگی ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ نبی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے۔ آج ویسے علماء کے بارے میں بھی، دیندار لوگوں کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کا یہ تصور ہوتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی عالم دین اگر کاروبار شروع کرتا ہے یا وہ کسی معاملے میں چلے جاتے تو لوگ بڑا تعجب کرتے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے؟ مطلب ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھو، کوئی کام نہ کرو، فارغ بھی ہو تو کچھ نہ کرو۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھا جائے، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھا جائے، سوائے اصحاب صفہ کے جو پردیسی لوگ تھے، وہ پردیسی لوگ تھے اور وہ طالب علم تھے، ان کے سوا کون سا ایسا عالم تھا کہ جو صرف اور صرف نمازیں پڑھانے پر بیٹھ جاتا اور تنخواہیں لیتا اور کوئی دین کا کام نہیں کرتا تھا، کوئی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا؟ ہاں، اس میں وہ لوگ مستثنا ہیں کہ جو سارا دن پڑھاتے ہیں، جیسے شعبہ حفظ اگر کوئی پڑھاتا ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے رات تک لگا ہے، مستثنا ہے۔ اور ایسا بندہ کہ جو صبح سے شام تک، لیکن اس میں بھی ہمت کی بات ہوتی ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، وہ سنبھل جاتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور جس میں یہ نہ ہو وہ پھر برل یہ اس اعتبار سے معیوب نہیں ہے کاروبار نہ کرنا، لیکن فارغ رہنا اور کوئی کام نہ کرنا سوائے نمازیں پڑھانے کے، یہ تو یقیناً ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سستیوں میں دھکیلتی جاتی ہے۔ ایک بندہ سارا دن علم کا مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرنے میں لگا ہوا، لوگوں کو پڑھا رہا ہے، مصروفیات ہیں، اس کے پاس وقت ہی نہیں کاروبار کے لیے، آدمی کوئی بات نہیں، عظیم کام میں لگا ہوا، دنیا چھوٹا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، لیکن ایک بندے کے پاس وقت ہے، وہ کاروبار کر سکتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ یہ اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وہ بازاروں میں چلتے بھی تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دی۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امیر آدمی کو غریب کے لیے فتنہ بنا دیا۔ اب ایک غریب آدمی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور ایک امیر آدمی ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے۔ اب غریب آدمی کے لیے امیر آدمی آزمائش بن گیا۔ اسی طرح ہم نے کسی کو طاقتور بنا کے جسم میں کمزور آدمی کے لیے آزمائش بنا دی، اور کمزور کو طاقتور کے لیے آزمائش بنا دی۔ ہم نے کسی کو ذہین بنا کر، صلاحیتیں دے کر اس کے لیے آزمائش بنا دیا جو ذہین نہیں، یعنی دونوں کے ایک دوسرے کے لیے اللہ نے آزمائش بنایا۔ کسی کو کوئی نعمت سے نواز دیا، دوسرے کو نہیں نوازا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کیسے؟ وہ آزمائش ایسے ہیں کہ کیا وہ اس نعمت کے ساتھ اس کو حقیر تو نہیں جانتا جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ وہ ذہین ہے، دوسرا ذہین نہیں، اب یہ ذہین آدمی اپنے ذہن پہ تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے کہ میں ذہین ہوں، یہ فتنہ بن گیا ذہانت اس کے لیے۔
ایک کمزور ہے، اس میں ذہن نہیں ہے، وہ حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے حافظے کی کمزوری اس کے لیے فتنہ بن گئی، جیسے حسد کیوں کیا۔ اسی طرح امیری اور غریبی ہے، اسی طرح طاقتور اور کمزور ہے، اسی طرح حسن اور عدم حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے کے لیے آزمائش بنایا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے لیے آزمائش ایسے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں مجھے اس بندے کو جب دیکھتا ہوں مجھے اس پہ غصہ آتا ہے، ویسے میرا ایک مزاج ہے، اب یہ بندہ میرے لیے آزمائش ہے کہ کیا میں اس کے حق میں انصاف کرتا ہوں کہ نا انصافی کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ایک بندہ وہ میری کردار کشی کرتا ہے، میرے خلاف باتیں کرتا ہے، اب وہ بندہ میرے لیے آزمائش بن گیا کہ میں اب اس کے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتا ہوں، یہ میرے آزمائش شروع ہو گئی۔ الغرض ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش ضرور ہوتا ہے۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے غصہ چڑھ جاتا ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی محبت میں انسان حدیں پھلانگ جاتا ہے، کئی بندے ایسے ہوتے ہیں یعنی کہ ہر بندے کے لیے کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش ضرور بنا ہوتا ہے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کی بیوی آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کے بچے آزمائش ہے، کسی کے لیے اس کا کاروبار آزمائش، کسی کے لیے اس کے ملازم آزمائش، کسی کے لیے اس کا ادارہ آزمائش، ہر بندے کے لیے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ اب اس آزمائش میں کیسا چلتا ہے، کیسا رویہ اختیار کرتا ہے، رب العالمین اس کو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ایک استاذ کے لیے ایک طالب علم آزمائش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک طالب علم کے لیے استاد آزمائش ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یعنی کہ یہ دنیا کے ہر باب کے اندر ہے، ہر باب کے اندر آزمائش کیا ہوتی ہے؟ بس جہاں پر آپ کا اخلاق، آپ کا دین، آپ کی عبادت، آپ کے معاملات آپ کو بگڑتے ہوئے نظر آئے جس بندے کے حق میں، آپ سمجھ لیں آپ کے حق میں آزمائش ہے۔ آپ دیکھیں داؤد علیہ السلام عبادت کر رہے تھے، کچھ بندے دیوار پھلانگ کے اندر آ گئے، داؤد علیہ السلام نے کیا سمجھا؟ انہوں نے فوراً سمجھا کہ اللہ نے میری آزمائش کی۔ جب کبھی ہم اپنے اخلاق، اپنی عبادت، اپنے معاملے میں کوئی ایسا رویہ دیکھیں کہ جو اس کے خلاف ہے، ہم فوراً سمجھ جائیں کہ ہماری آزمائش ہے، یہ بندہ میری آزمائش بن گیا، اب میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے ایک آدمی تھا، اس کے شر سے ہم بہت تنگ تھے، تو میں اس کی شکایت دے کے اپنے استاد محترم شیخ محترم کے پاس گیا، میں نے کہا کہ اس بندے کے شر سے میں بہت تنگ ہوں۔ تو انہوں نے میری بات سنی، اور سننے کے بعد انہوں نے یہ آیت پڑھی وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ صبر ہے تمہارے اندر؟ یعنی کہ یقیناً اس وقت آیت کی سمجھ بھی آئی اور ذہن بھی کھل گیا کہ واقعتاً ہمارے لیے ہر مقام پہ کوئی نہ کوئی بندہ آزمائش ضرور رکھتا ہے، کہیں نہ کہیں، اور دن میں کئی دفعہ بنتا ہے کوئی بندہ۔ مثال کے طور پہ کسی بندے نے آپ کو تھوڑی سی آپ کی ہم تلفی کر لیا، کوئی بندہ آپ کی آزمائش بن کے آپ اس کو معاف کرتے ہو کہ زیادتی کرتے ہو اس میں، کہ برابری پر رہتے ہو، آزمائش بن گیا۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ معاف کر دینے میں خیر ہے، جو بندہ معاف کر دیتا ہے نا یہ بندہ سکون میں رہتا ہے، اور بدلہ لینے والا بندہ ڈر میں رہتا ہے میں نے کہیں زیادتی تو نہیں کرنی، اور زیادتی کرنے والے کو تو سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ معاف، عافیت معاف کر دینے میں، صبر کرنے میں، برداشت کرنے میں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ مشرکین کے لیے یہ کمزور ایمان والے صحابہ آزمائش بن گئے تھے، وہ کہتے تھے یہ بلال، یہ عمار، یہ سہیب، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ مسلمان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ غریب ہمارے غلام یہ ہم سے سبقت لے گئے خیر میں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، دین اس دین کو ہم مانتے نہیں ہیں جس میں بلال، سہیب، عمار ہم سے آگے نکل رہے ہیں۔ آزمائش بڑھ گئی نا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور بعض دفعہ ایک بندہ ضد لگا لیتا ہے کہ میں نے نہیں ماننا، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ حق دوسری طرف، بس اس کی یہ اس کے لیے آزمائش بن گیا۔ الغرض بھائیو، میں نے کافی اس پر اشارات دے دیے، آپ خود سوچ لیں، زندگی کے ہر میدان میں کوئی نہ کوئی انسان کسی نہ کسی کے لیے آزمائش بنتا ہے۔ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔
وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کے لیے بھی بعض لوگوں کو آزمائش بنایا۔ یہ ابو جہل، یہ عتبہ، شیبہ، یہ کافر، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آزمائش تھی۔ آزمائش سے کوئی خالی نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ سخت آزمائشیں انبیاء پر، اور پھر اس کے بعد جو نبیوں کی جتنا قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں اس قرب کی بقدر آتی ہیں۔ اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب دیکھنے والا ہے۔ کون کیا کرتا ہے؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو صبر کر بس۔ اس میں تسلی ہے ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وآخر دعوانا الحمد لله۔